अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने जाहिल हैं कि हमें कदर अच्छे लीडर की नहीं है और हमें नहीं पता कि हमने किसको वोट देना है। कुछ लोग तो बहुत बदतमीज होते हैं। नून लीग का जो एक तबका है वो तो आप लोगों को पता ही है। ओवरसीज वाले सब लोग इनकी साइड पे हैं। वो एक कॉल करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे डॉलर्स का ढेर लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट डैनियल के साथ मैं आपका होस्ट उमर वार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शंस हों वहाँ पे भी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। अब तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत ख़त्म की कि अवाम के अंदर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो पहले से कहीं ज़्यादा हाई है। इसकी वजूहात क्या हैं? अब आप देख रहे हैं हर घर तक आपको ये पैगाम तहरीक इंसाफ का पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। हर गाड़ी के ऊपर आपको तहरीक इंसाफ के नारे दर्ज हुए नज़र आ रहे हैं। सब के पीछे क्या दिमाग है? कौन ये आइडियाज़ जो हैं वो लेके आते हैं? कैसे आगे लोगों तक पहुँचाया जाता है? इन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है? इस वक्त हमारे साथ मैडम मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं जो ये सब कुछ काम कर रही। मैम, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। हर गाड़ी के ऊपर तहरीक इंसाफ के नारे दर्ज होंगे, हर घर के अंदर हर बच्चे की ज़ुबान दयाम पे वो एब्सोल्युटली नॉट और इसी तरह के नारे। कैसे ये लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं? देखिए उमर भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। आप हमारी बात आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और मैं समझती हूँ कि ये विज़न हमें खान साहब ने दिया है। ये यूथ को खान साहब ने इतना शऊर दिया है कि वो इस बात पे खड़े हो चुके हुए हैं और हम लोग जो निकले हैं वो हम इसी जज्बे के तहत निकले कि हम उनकी बात को एक एक बंदे तक पहुँचाएँ जो थोड़ा जिसको समझ नहीं है या वो इस बात को उस तरीके से नहीं लेता है। लेकिन हमारे बात करने से और इस यूथ के निकलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और यूथ जब निकलती है तो आपको पता है कितनी पावरफुल होती है। तो इंशाल्लाह हमने डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है और हमने खान साहब का ये जो मैसेज है सेहत कार्ड का, ये हमें डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने ये एक टास्क दिया है कि इसको आपने घर घर तक पहुंचाना है ताकि सब मुस्तफ़ीद हो सकें इस सेहत कार्ड से। हमने ये नहीं देखना, ये हमें बहुत कैटेगोरिकली बताया गया है कि हमने ये नहीं देखना कि वो नून लीग का है या वो लपैक का है या वो पीपल्स पार्टी का है या वो तहरीक इंसाफ का है। वो इंसान पहले है और हमें ये बताया गया है कि वो इंसान है और इसके लिए ये सेहत कार्ड हर बंदे को पहुंचेगा और मिलेगा। और इसमें 10 लाख का जो उन्होंने एक पैकेज दिया है जो कि आज तक सिवाय लंदन, यूके के और पाकिस्तान के, इवन अमेरिका में भी ये फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो माशाल्लाह से उनका काम करने का तरीका और वो था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने जाहिल हैं कि हमें कदर अच्छे लीडर की नहीं है और हमें नहीं पता कि हमने किसको वोट देना है। और हम जो विज़न खान साहब का है, उन्होंने इस मईशत और इस मुल्क को गिरने से बचाया और अब इन लोगों ने वापस उसी जगह पे लाके, पीडीएम के लोगों ने सब ने मिल के उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया और डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने के लिए हम तैयार बैठे। आपने कैंपेन का आगाज़ किया जो जिस कैंपेन का नाम है डोर टू डोर कैंपेन। आप लोगों के घरों तक जाते हैं, हर घर हर दरवाजे पे पहुंचते हैं, अपने पम्फलेट देते हैं। वहाँ पे जब जाते हैं बाज़ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी घर होते हैं लोगों के, उनके साथ भी एफिलिएशंस होती हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, अब हम लोग जो कर रहे थे कैंपेन, हमारी मैं टीम अपनी लेके जा रही थी दादागंज बख्श। वहाँ पे वो तकरीबन एक नून लीग का घर समझा जाता है और लेकिन उधर भी इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि लोग हमारी बात सुनते हैं और वो इस बात से अग्री करते हैं कि खान साहब ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। एहसास प्रोग्राम के तहत, बना गाँव के तहत, सेहत कार्ड, और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने टर्न लेना शुरू कर दिया हुआ है अब, और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी है क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कौन चोर है और कौन सही है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक जो खैर उनके जो बड़े लोग हैं, जो जैसे दादा दादी टाइप लोग हैं, वो समझते हैं अभी तक नून लीग की वो है, लेकिन पूरी वहाँ की जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, वो बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है टूवर्ड्स पीटीआई। लोगों का रिएक्शन क्या होता है? कोई अगर जिसकी बहुत नून लीग के साथ एफिलिएशन है या किसी दीगर मजहबी जमात के साथ है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन होती है, जो उनके डाई हार्ट सपोर्टर होते हैं, जब आप उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, उनका आगे से रिएक्शन क्या होता है? देखिए, कुछ लोग तो बहुत बदतमीज़ होते हैं। सॉरी टू से, नून लीग का जो एक तबका है वो तो आप लोगों को पता ही है कि
ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں ہمارے سارے بچے پڑھے لکھے ہیں, کالج اور یونیورسٹی کے لوگ ہیں, اور ہم جو جا کے طریقے سے بات کرتے ہیں, اور اس میں سے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ان میں سے بہت اچھے ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں, ایون اگر انہوں نے نہیں بھی دینا ہو, لیکن ان میں کچھ طریقہ ہے جو ہماری بات سن کے اور پھر وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہاں پہ. جب یہ کیمپین کا آغاز کیا جا رہا تھا تب کیا سوچا تھا آگے سے لوگوں کا ریئیکشنز بھی کچھ ہو سکتا ہے, کیا سوچ کے یہ کیمپین کا آغاز کیا تھا؟ دیکھیں یہ سوچ کے نہیں ہوتا, یہ تو ہمارا جذبہ اور جنون ہے, اور ان بچوں کی بھی. دیکھیں ایک ٹیم ورک ہوتی ہے جو لے کے چلتے ہیں ہم, اور ان بچوں کو روزانہ ایک ہم موٹیویشن کا ایک ڈیلی آپ سمجھ لیں کہ پیپ ٹاک کہہ لیں, یا آپ ان کو ہم چلاتے ہیں اس پہ. ماشاءاللہ ان کے اپنے اندر بھی بہت کچھ موجود ہے, لیکن یہ کہ ٹیم لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے اور اپنی ٹیم کو لے کے چلتا ہے. اور چونکہ ہمارے جذبے ڈاؤن نہیں ہیں, ہم تو سب والنٹیئر ہیں, ہم اس محنت اور اس سے چل رہے ہیں. صبح ہم 9 بجے آتے ہیں, شام کو 5-6 بجے ہم واپس جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ جگہیں آپ دیکھیں تو لٹرلی رونے کو دل چاہتا ہے, اس لیے کہ جس بندے کا وہ گھر تھا اس نے وہاں پہ ان کو وہ بیسک فیسلٹیز نہیں دی ہیں. نہ پانی, آپ کا سیوریج پانی مکس ہو رہا ہے, آپ کے روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ کے وہ گھر میں گیس نہیں ہے. یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے نا جو ہمیں ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے تھی. اور خان صاحب نے ایک اپنا پلان بنایا ہوا تھا جس میں یہ چیزیں ساری مطلب ایک اس کے ساتھ چل رہی تھی پلان کے تحت, لیکن جس کا گھر تھا اس نے وہ کام نہیں کیا, اور جیتتے وہ وہیں سے تھے کہ پتہ نہیں کس بات پہ. جو خان صاحب کی کون سی ایسی بات تھی, کون سا ایسا میسج ہے جس نے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا اور کہا کہ بس اسی جماعت کے لیے کام کرنا ہے, اسی جذبے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, دوسری جانب سے جو کچھ مرضی ہو جائے؟ جی خان صاحب کی تو بہت ساری چیزیں, آپ کس کس کو گنوائیں گے. انہوں نے ہمیں یہ شعور دے دیا کہ اگر ہم امریکہ کے سامنے جو غلام بنے ہوئے تھے اس غلامی سے انہوں نے ہمیں نجات دلا دی. ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا جو تھا وہ کسی بھی لیڈر کے لیے, ایون میں کہتی ہوں کہ پرویز مشرف واز اے ویری اسٹرانگ لیڈر تو نہیں کہنا چاہیے اس کو پریزیڈنٹ, لیکن اس نے بھی کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, اور وہ بھی وہی کرتے رہے, اور وہ ڈو مور کا ایک نعرہ ان کی طرف سے لگتا رہا کہ اب ان کو مارو, اب ان کو مارو, اب یہ کرو. اور لیکن ایک لیڈر جو ہمیں ملا ہے جو قائد اعظم کے بعد وہ کھڑے ہو گئے ان کے سامنے ڈٹ کے, جس کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلتے رہتے, وہ تو وہ خوش رہتے ہیں ان سے, لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں یہ طاقت دی ہے بولنے کی, شعور دیا بولنے کے لیے, کھڑا ہونے کے لیے, کہ آپ کسی کے غلام نہیں ہیں, اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ اوورسیز والے سب لوگ ان کی سائٹ پہ ہیں, وہ ایک کال کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈالرز کا ڈھیر لگ جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو چور ابھی تک اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کہ میں کپڑے بیچ کے دوں گا, یہ وہ کروں گا, آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے. ان سے بات نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اتنا خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں. 14 آپ سمجھے کہ پارٹیز, 11 پارٹیز اور 2-4 اور بھی ساتھ مل جاتے ہیں جو ان کے, وہ پوری پارٹیز ایک طرف ہے اور خان صاحب ایک طرف ہے. اور ماشاءاللہ اتنے نڈر ہیں کہ ان کو گولی لگی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے جو لوگ ہیں وہ ڈسہارٹن نہ ہوں, اور باہر نکل کے انہوں نے اپنا مکہ لہرایا اور انہوں نے دکھایا کہ سب ٹھیک ہے, اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے, اب چلیں. تو ہم ان کے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں ایک بہادری, ایک غلامی سے نجات, اور اس میں ایک ہوپ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا. ہم تو چلیں اپنی زندگی گزار چکے ہیں, ہاف آف دا لائف از گون, لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ اس ملک میں آئیں تو ان کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, اور اس ملک میں خوشحالی اور ایک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ان سے نجات ہمیں ملے جنہوں نے کچھ زندگی میں نہیں کیا. اور اب میں کچھ اور بات نہیں کرنا چاہتی ہوں, جو وہ ہتھ کنڈے یہ جو رانا ثناء اللہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. مولانا صاحب اتنی غلیظ باتیں اور گندی باتیں عورتوں کے بارے میں کرتے ہیں جیسے ان کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا ظرف ہے اور ان کا اپنا کیریکٹر ہے, لیکن ہم وہ باتیں نہیں کرتے کیونکہ ہم صرف ایک آپ کو ہر چیز جو ہے ہمارے پاس سالڈ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا جو ویژن لے کے ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہماری طاقت ہے. آپ ایک خاتون ہیں, آج اگر بات کی جائے تو آٹا کہاں تک اس کی قیمت پہنچ گئی,
7,000 کے قریب آٹے کا ایک تھیلا مل رہا ہے. شہباز شریف نے نعرہ لگایا تھا میں تو کپڑے بیچ کے بھی لوگوں کو سستا آٹا فراہم کروں گا. تحریک انصاف کے گڑھ کے پی کے اندر کھڑا ہو کے آج آٹے مہنگے ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی میں شہباز شریف صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کپڑے نہ بیچیں, آپ ایون فیلڈ کو بیچ دیں, اور جو باقی ان کی جائیداد ہے اور جو زرداری کی جائیداد ہے وہ واپس آ جائے, تو آپ کو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے, کیونکہ آپ کے کپڑے تو کسی نے نہیں لینے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ بیچیں اور وہ یہاں لا کے ملک میں لگائیں, تاکہ ہم اس آٹے کے بحران سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نعرہ انہوں نے کیا لگایا تھا آنے کے لیے, نعرہ ان کا کیا تھا, مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے, تشریف لائے تھے. اور سارے آپ دیکھیں جو ڈیفالٹر تھے انہوں نے آ کے اپنے کیسز معاف کرا لیے ہوئے. بھئی آپ وہ واپس کر دیں نا, آئے ہیں آپ نے, چلیں غلطی آپ سے ہو گئی ہے, آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں, آپ چور بن چکے ہوئے ہیں, اپنے اوپر سے وہ داغ تو دھوئیں نا. اسحاق ڈار کو کس لیے بلا لیا گیا؟ شہباز سلمان آج تک کبھی اس نے شکل نہیں دکھائی تھی. مریم نواز وہاں پہ چلی گئی ہیں واپس جیسے ہی ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے. ہمیں تو جوڈیشری سے بھی, مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نظریں ہماری فوج کی طرف تھیں اور ہماری جوڈیشری کی طرف تھیں, لیکن دونوں نے ڈسپوائنٹ کیا. دونوں نے, فوج کو تو میں بالکل برا نہیں کہوں گی, لیکن جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جو صرف ایک بندہ تھا جس نے پوری فوج کو خراب کیا ہے. اب جو عزت ان کی پہلے تھی وہ عزت اب نہیں رہی ہے, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نئے چیف صاحب آئے ہیں وہ ضرور کچھ اس اپنی ساکھ کو دور کریں گے, کیونکہ ہم تو وہ لوگ تھے جو سامنے اگر کسی سپاہی کو بھی دیکھتے تو ان کو ہمیں سلام کرنے کو دل چاہتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ اپنی وہ ساری جائیدادیں بیچ کے جو بینک بیلنس ہے وہ لے آئیں تو ہم ڈیفالٹ سے بہت آرام سے بچ سکتے ہیں, جو کہ انہوں نے کرنا نہیں ہے. ویسے ایک پنڈی میں تبدیلی آئی ہے, اب وہ کتنی نیوٹرل ہے, کتنے نیوٹرل ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے بہت ہی مشکل سا سوال کر دیا ہے کہ نیوٹرل کتنے نیوٹرل ہے. تحریک انصاف کے لوگ بڑے بہادر ہیں, وہ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ سچ کے اوپر بول دیتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے, لیکن نیوٹرل نے اپنے آپ کو نیوٹرل اس سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو سمجھتے نہیں کہ نیوٹرل واقعی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ نیوٹرل سے نکال کے وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایگزیکٹلی بالکل. لیکن میں اس پہ ابھی اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی کہ ایک سیاسی سچویشن بہت ٹینس آلریڈی ہے, تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اب اس میں بھی کوئی اضافہ ہو یا کچھ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, اور انشاءاللہ خان صاحب کی جو ایک بات ہے وہ بالکل 100% درست ہے کہ وہ اس وقت تک وہ نہیں لیں گے, گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے جب تک ان کی فل گورنمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بلیک میلرز ہیں سارے. تو جب بلیک میلر آپ کے ساتھ چلیں گے تو پھر ملک نہیں سنبھل سکتا. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کا جو خیالات تھے اور جو جذبات تھے آپ نے سنی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.